ایک وادی کے جو خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہے، ہاں ہمارا کشمیر ہے۔ ایک وادی کے جسے خواب سمجھا جائے، ادھورا باب سمجھا جائے۔ لکھنے والوں نے تو اس وادی کو وادی جنت بھی لکھا، لیکن وہ وادی اب وادی جنت نہیں بلکہ وادی لہو کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، اس وادی میں نہ جانے کتنی ہی ماؤں کی گودوں کو ویران کر دیا گیا، کتنی ہی بہنوں کی رداؤں کو پامال کر دیا گیا، کتنے ہی بابا اپنے واحد سہاروں سے محروم کر دیے گئے۔ میں اسی وادی کی بات کر رہی ہوں جس کی زمین اب فصل نہیں بلکہ سر اگلے گی، ایسے سر جو فراز دار میں بھی حق کی صدائیں بلند کریں گے، اور ان کے سینوں میں بسنے والا واحد خواب آزادی کا ہوگا۔ نہ جانے کتنے ہی کشمیری اپنی آنکھوں میں کتنے ہی خواب سجائے سوتے ہیں کہ صبح ہوگی ان کو آزادی کا پروانہ دیا جائے گا، لیکن صبح جب وہ اٹھتے ہیں تو انہیں آزادی کا پروانہ یا خواب کی تعبیر نہیں ملتی، تو صدر ذی وقار وہ اپنے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تن من دھن کی قربانی لگا دیتے ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی تحریروں نے جنم لیا، کتنی ہی تحریکیں اٹھیں، ان تحریروں سے تحریکوں تک کا سفر ہر کشمیری طے کرتا ہے۔ صدر ذی وقار جس کی قیادت کبھی یاسین ملک کرتے ہیں، کبھی گیلانی کرتے ہیں، کبھی اسماء ملک کرتی ہیں اور کبھی آسیہ نعمان کرتی ہیں۔ ذرا یاد کر لیجئے 23 فروری 1991 کا وہ دن جب بھارتی فوجی کنان اور پوشپورہ کے علاقوں پر حملہ کرتے ہیں، ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو گھروں سے نکالا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور ہماری ہی مسلمان بہنیں درندگی کا نشانہ بنتی ہیں۔ ارے درندگی کی حد کے بارے میں کیا بتاؤں، ڈر ہے کہ شہید کو کہیں نہ رلاؤں، فریادی زمین تھی کہ کلیاں میں بچھاؤں، فرشتے روتے تھے کہ مدد کو میں جاؤں۔ عجیب سما تھا اس دن زمین پر، سخت امتحان تھا اللہ کا مومن پر۔ صدر ذی وقار ذرا سوچئے آخر کیا گزرتی ہوگی ان ماؤں پر جن کے لخت جگر اپنے ملک کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، اور یہ کشمیری اپنی بقا کی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ وہ ہمارے دفاع کے لیے بھی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ کشمیریوں کا جسد خاکی سبز ہلالی پرچم میں لپیٹا جاتا ہے۔ صدر ذی وقار ذرا سوچئے کہ ظلم و بربریت کی انتہا کرنے والا بھارت برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد یہ سوچتا تھا کہ کشمیری خاموش ہو جائیں گے۔ اس کو خبر نہیں کہ کشمیریوں کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون مسلسل چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے تن کے زخم نہ گر نبی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے، میرے بازوؤں پر نگاہ کر، جو غرور تھا سو غرور ہے، تجھے ناز جوش گزن پہ ہے، مجھے ناز زخم بدن پہ ہے، یہی نام امر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے۔ صدر ذی وقار سلام ہے ان کشمیری ماؤں پر، سلام ہے ان کشمیری ماؤں پر جو اب بھی اپنے بچوں کو یہ لوری سناتی ہیں کہ خواب مرتے نہیں، خواب روشنی ہے، ہوا ہے نوا ہے جو کالے پہاڑوں میں رکتے نہیں، جو ظلم کی دوزخوں میں بھی بجھتے نہیں، ارے ہوا و نوا کا علم کہ مقتل میں پہنچ کر بھی جھکتے نہیں۔ خواب تو حرف ہے، خواب تو نور ہے، خواب سکرات ہے، خواب منصور ہے۔ آخر میں کہہ کر اجازت چاہوں گی، ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھوں میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہے خود آزادیاں کشمیر کی، کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی۔ یا الہی توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو، یا الہی توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو۔ شکریہ۔ جی نہیں، علیشہ نہیں ہے آج۔ ساون کی برستی شاموں میں، سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں، گرمی کی سلگتی شاموں میں، لوگوں کی چپتی باتوں میں، کشمیر کے ویراں گلیوں میں، ہاتھوں میں لیے کشکول کوئی، ایک معصوم سا بچہ دیکھا تو تب جا کے مجھے احساس ہوا کہ کن کی غم سے یاری ہے اور کن کے درد زیادہ ہیں۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اگلی مقررہ فاریہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال کریں۔
کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کریدے؟ ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. صدر علی وقار، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کیا آپ آزاد ہیں تو شاید آپ کا جواب ہاں ہوگا، لیکن اگر یہی سوال میرے کشمیری بہن بھائیوں سے کیا جائے تو کیا ان کا جواب ہاں ہوگا؟ یقیناً نہیں. پاکستان کو آزاد ہوئے آج 73 سال بیت چکے ہیں، لیکن کشمیری عوام آج بھی کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہے جو کشمیر کی خون سے لتی پتی سرزمین پر آزادی کا پرچم لہرائے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟ یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟ اب تو ہے آزاد یہ دنیا، پھر میں کیوں آزاد نہیں؟ صدر علی وقار، جہاں عزت گروی رکھ کر زندگی کی بھیک ملتی ہے اس سرزمین کو کشمیر کہتے ہیں. جہاں ایک جنازے کو منزل تک لے جانے کے لیے کئی جنازوں کی ضرورت پڑتی ہے اس سرزمین کو کشمیر کہتے ہیں. جہاں قدم قدم پر سنت فرعون ادا ہوتی ہے اس سرزمین کو کشمیر کہتے ہیں. جہاں آئے روز ماؤں کی گودیں ویران اور بہنوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں، ہاں اس سرزمین کو کشمیر کہتے ہیں. یہ وادی ہے شہیدوں کی، اسے کشمیر کہتے ہیں. ہے کوئی لاوا اگلتا پتھر کہ آدمی ہے نئے جہاں کا. نظر میں شعلے مچل رہے ہیں، جبیں پہ وحشت تڑپ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ اس جہاں میں ضرور فرعون جی اٹھا ہے. قدم قدم پہ خدائے برتر تیری فضیلت تڑپ رہی ہے، تیری فضیلت تڑپ رہی ہے. صدر علی وقار، کشمیر کو ظالم لوگ درندوں کی طرح نوچ رہے ہیں. گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، دینی روایات پامال ہو رہی ہیں، عزت کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں، غیرت کے زخم لگائے جا رہے ہیں، در بدر مارے مارے پھر رہے ہیں. نہ کوئی وطن ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ، وہاں کی تو زمین بھی یہی للکارتی ہے. میری آغوش نے سنبھالا ہے معصوم بچوں کا لہو. کرتی ہیں لاشیں ہر روز مجھ سے گفتگو، کرتی ہیں لاشیں ہر روز مجھ سے گفتگو. صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے. آنسو تو کیا، ہمیں ہر پل بہنے والا خون بھی دکھائی نہیں دیتا، ماں اور بہنوں کی چیخیں بھی سنائی نہیں دیتی. ہم پاکستان میں ہیں اور آزاد ہیں، مگر وہاں ہر شخص کے پیر میں زنجیر ہے. وہاں ہر دن ابلتے ہوئے کربلا کی طرح ہے، جہاں حسین نہیں انسانیت مر رہی ہے. لیکن صدر علی وقار، رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اس کے آخر پر سویرا ضرور ہوتا ہے. ایک ماچس کی تیلی جلنے اور ایک پتھر کے اٹھنے کی دیر ہے. اللہ کے دین کے سپاہی اور محمد عربی کے غلام سرحدیں پار کر جائیں گے، کیونکہ یہ شہادتوں کی منزلیں ہیں. خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. نہ بزرگوں کے خوابوں کی تعبیر ہوں، نہ میں جنت سی اب کوئی تصویر ہوں جس کو مل کر صدیوں سے لوٹا گیا. میں وہ اجڑی ہوئی ایک جاگیر ہوں. میرے بچے بلکتے رہے بھوک سے، یہ ہوا ہے سیاست کی ایک چوک سے. روٹیاں مانگنے پر ملی گولیاں، چپ کرایا گیا ان کو بندوق سے. یوں میرے حوصلے آزمائے گئے، میری سانسوں پہ پہرے بٹھائے گئے. پورے بھارت میں کچھ بھی کہیں بھی ہوا، میرے معصوم بچے اٹھائے گئے. جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا، جس کا ہر لفظ آنسو سے لکھا گیا. خون میں ڈوبی ہوئی ایسی تحریر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. اب میں دعوت دوں گی آج کے اس پروگرام کی اگلی مقررہ عریشہ شہزاد کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آہ اٹھی اور کہکہوں میں دفن ہو گئی. آج کی میری بات اس آہ کے نام.
ایک آنسو چشمے نم سے ٹپکا اور زمین بوس ہو گیا. آج کی میری کاوش اس آنسو کے نام، آج کی میری گفتگو انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونجتی ہیں. آج کا میرا جوش و جذبہ ان ماؤں کے نام کہ جن کے جگر چاک ہوئے. کچھ اہل ستم، کچھ اہل چشم خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے جسم گلزار ہوئے، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے ہاری. کشمیر جنت نظیر، حسن بے مثال کی وادی، قدرت کی بے حجابی کا لاجواب شاہکار ہے. وہ کشمیر جس میں جنت نظیر وادیاں ہوا کرتی تھی، وہ کشمیر جس میں دلکش و دل فریب مناظر ہوا کرتے تھے، آج وہ کشمیر جل رہا ہے. آج وہاں آگ و خون کا طوفان ہے. آج وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں، بارود کا دھواں ہے. بیواؤں بے سہاروں کی آہیں اور سسکیاں ہیں. گھر جل رہے ہیں، آبادیاں برباد ہو رہی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں. وہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے. میرے کشمیر میں ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی، آج وہاں خون کی نہریں بہہ رہی ہیں. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج زندگی ہار رہی ہے اور موت حاوی ہو رہی ہے. جب ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہوگا، جب بہنوں کی چادروں کی عصمت تار تار کی